فانتهوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي ذا الكريم تجلى باسم منتقم رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بسادت و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ماہ ذوالحج شریف کے پہلے جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی حق سچ بیان کر کے اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، پچھلے جمعہ شریف پر آپ حضرات نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 نصیحتوں میں سے 4 نصیحتیں سماعت فرمائی تھیں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے 10 وصیتیں کیں، انہوں نے پھر وہ وصیتیں ہمارے تک پہنچائیں۔ ظاہری بات ہے کہ یہ حکم صرف ان کے لیے نہیں تھا، یہ حکم ہم سب کے لیے ہے، تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند احکام ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے تک پہنچائے۔ 4 پچھلے جمعے پہ بیان ہوئی، میں دوبارہ صرف وہ 4 نام کے طور پہ بیان کرتا ہوں۔ پہلی تھی کہ اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا کسی کو، چاہے تمہیں قتل کیا جائے چاہے تمہیں جلا دیا جائے۔ دوسری تھی کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، چاہے والدین تجھے گھر سے اپنے گھر والوں سے الگ ہو جانے کا آرڈر دے دیں تب بھی والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ تیسرا تھا کہ فرض نماز کو کبھی بھی ترک نہ کرنا، کیونکہ فرمایا کہ فرض نماز جس نے چھوڑ دی اللہ اس سے اپنی ذمہ داری ختم فرما دیتا ہے اور اسے بے لگام چھوڑ دیتا ہے۔ چوتھی تھی کہ شراب نہ پینا، کیونکہ شراب ایک ایسا جرم ہے جو ہر برائی اور ہر بے حیائی کی اصل ہے، جڑ ہے۔ اس سے آگے ہم نے اس جمعہ پر اگلی جو 6 ہے وہ بیان کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پر فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَّةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَّةِ حَلَّ سُخْطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھنا۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ایسا کبھی بھی نہ ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ فرمایا کیوں؟ اگر رب کے نافرمان بنو گے تو رب کا غصہ، رب کی ناراضگی وہ تم پہ حلال ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ یعنی ویسے رب ذوالجلال اپنے بندوں پر بڑی کرم نوازی کرتا ہے، لیکن جس وقت بندہ
اپنا منہ اس کی ذات سے موڑ لیتا ہے تو پھر رب ذوالجلال کی ناراضگی بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور یہ سزا کوئی چھوٹی سی نہیں، بہت بڑی سزا ہے کہ جس شخص پر رب ناراض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جس شخص کے لیے حلال ہو جائے کہ اللہ اب اس پہ اپنی ناراضگی اتارتا ہے، اپنا غصہ فرماتا ہے، غضب فرماتا ہے. وہ شخص دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جائے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور ناکامی کا سبب کیا بنا؟ اللہ جل شانہ کی نافرمانی. نافرمان اسے نہیں کہا جائے گا کہ جو 10 نافرمانیاں کرے. جس نے ایک بار بھی اللہ کے حکم سے منہ پھیر لیا اور اسے اس پر نہ شرمندگی ہوئی نہ احساس ہوا تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق بن چکا ہے اور اسی شخص کو نافرمان ہی کہا جائے گا. اور یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ کی نافرمانی اگر ایک ہو گئی، اس پہ اگر معافی مانگنے میں دیر کر دی تو خطرہ ہے کہ نافرمانی کی طرف بندہ آہستہ آہستہ مزید نہ چلا جائے. ہو سکتا ہے ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے انسان ڈھیر ساری نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نافرمانی کی سزا انسان کو کیا ملتی ہے کہ جس وقت انسان اپنے مولا کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. پھر دوسری نافرمانی ہوئی تو پھر اور نقطہ لگ گیا، تیسری نافرمانی ہوئی تو دل پہ اور نقطہ لگ گیا. جس وقت گناہ کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، سرکار فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس کا دل سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے. اب جس وقت دل سارے کا سارا سیاہ ہو گیا، اس دل نے ہی تو بتانا تھا کہ نیکی کیا ہے برائی کیا ہے. جس وقت سارا دل سیاہ ہو گیا اب اسے خبر ہی نہیں کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے بدی کیا ہے. اب یہ اچھائی کو برائی سمجھے گا، برائی کو اچھائی سمجھے گا، اور خطرہ ہے کہ کل مرتے وقت خدا نہ خواستہ اسے کلمہ بھی نصیب نہ ہو. لہٰذا چھوٹی سی بھی نافرمانی اس کو بھی بہت بڑا سمجھنا یہ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ انسان سمجھے کہ میں رب ذوالجلال جل شانہ کا بندہ ہوں اور بندگی کا حق بنتا ہے کہ میں مالک کی نافرمانی نہ کروں. یہ بات خاص طور پہ ذہن میں رکھنا، جب مالک کا حکم آ جائے آپ کو اس حکم پر کوئی فائدہ نظر آئے یا فائدہ نظر نہ آئے، بندہ ہونے کے ناطے حق بنتا ہے کہ بندہ اپنے مالک کے حکم کو پورا کرے. یہ نہ سوچے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. نہیں، بندے کی ڈیوٹی ہے اپنے مالک کے حکم کی فرمانبرداری کرے. کیونکہ یہ بندہ ہے اور بندگی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے مالک کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اسے اس کا فائدہ سمجھ میں آئے تب بھی مانے، فائدہ سمجھ میں نہ آئے تب بھی مانے. اب دیکھ لو قربانی کا موسم ہے، ہر شخص اللہ کے حضور جانور قربان کرتا ہے. اس موقع پر کچھ لبرل لوگ، ملحد قسم کے لوگ اور بے دین قسم کے لوگ بڑے آ جاتے ہیں اور جانور ذبح کرنے کی بجائے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. یہ ہر سال اربوں خربوں سے زیادہ جانور ذبح ہو جاتے ہیں، ان کے ذبح کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کی راہ میں جو کرنا ہے تو کوئی پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. یہ بے دین قسم کے لبرل قسم کے لوگ آ کے ایسے مشورے دینے شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو خواہ مخواہ جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے کا کیا مقصد ہے. تو جواباً ڈھیر سارے جواب علماء نے دیے. یہ ہے کہ ہم ہیں بندے، وہ ہے مالک. بندے کا حق بنتا ہے مالک نے جو کہہ دیا وہ پورا کرے، فائدہ ہے یا نقصان ہے ہمیں اس سے غرض نہیں، کیسے ہونا ہے یا کیسے نہیں ہونا بندہ یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے. بندے کو مالک کا حکم ہے تو بندے کو سر جھکا کے وہ حکم پورا کرنا چاہیے. سلطان محمود غزنوی کا ایک مشہور غلام ہے نا، احمد ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ احمد ایاز غلام تھا محمود غزنوی کا، اور محمود غزنوی کو بڑا پیار تھا اس سے. دیگر غلام یہ سوچتے تھے کہ بڑے بڑے اچھے اچھے غلام ہیں اس کے، اور یہ ایک ایسے شخص سے محبت کرتا ہے جو اتنا خوبصورت ہی نہیں ہے. تو سلطان محمود غزنوی نے کئی دفعہ ان لوگوں کے سامنے اس چیز کو ظاہر کیا کہ میں
حسن سے یا اس کی شخصیت سے نہیں، میں اس کی اداؤں سے پیار رکھتا ہوں۔ احمد ایاز کی اس عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بات بڑی پتے کی ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ میرے محل کے سائڈ پر یہ جو پہاڑ ہے اس کو دھکا لگا کے تھوڑا سائڈ پہ کر دو۔ سورج نکلتا ہے تو دھوپ بڑی دیر سے پہنچتی ہے محل پہ، اور سردیوں میں دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا دھکا لگا کے سائڈ پہ کر دو تاکہ اس کی رکاوٹ سے دھوپ جو ہے رکے نہ۔ سب نے ہنسنا شروع کر دیا، سب نے کہا بادشاہ سلامت، پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو، پہاڑ بھی کبھی دھکا لگانے سے اپنی جگہ سے ہلا؟ پہاڑ کیسے اپنی جگہ چھوڑتا ہے؟ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ ایک کو کہا، وہ بھی نہ مانا، وہ بھی ہنس کے مذاق بنا گیا، دوسرے نے بھی، تیسرے نے بھی، چوتھے نے بھی۔ جب باری آئی نا احمد ایاز کی، اس سے جب کہا نا کہ پہاڑ کو دھکا لگاؤ اور اسے سائڈ پہ کرو، وہ نکل گیا اور جا کے پہاڑ کو دھکا لگانا اس نے شروع کر دیا۔ اب لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ایاز تم پاگل ہو، پہاڑ بھی کبھی جگہ چھوڑتا ہے، یہ بھی کبھی ہلتا ہے۔ تو احمد ایاز نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا پہاڑ ہلے گا کہ نہیں ہلے گا، مجھے نہیں پتا پہاڑ جگہ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا، میں ہوں غلام اور وہ ہے میرا مالک۔ غلام کا حق بنتا ہے مالک کا آرڈر پورا کرے۔ اس نے کہہ دیا ہے میں کر رہا ہوں، جب کہہ دے گا چھوڑ دوں گا، لیکن مجھے اس سے غرض نہیں کہ پہاڑ جگہ چھوڑتا ہے یا پہاڑ جگہ نہیں چھوڑتا۔ تو مومن کا حق بنتا ہے کہ اپنے مالک کی فرما برداری کرے، چاہے اس کا نتیجہ جو بھی نکل آئے۔ قربانی کے معاملے میں جانور کے ذبح کرنے کی حکمت کسی اور کو نظر آئے یا نہ آئے، مومن کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ مومن کہے بھائی ہمارے رب نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، اس واسطے بندگی کا تقاضا ہے کہ ہم اس حکم کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن فائدہ بھی سمجھنا ہو تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، سرکار نے فرمایا اچھا جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا بروز قیامت جب رب کے دربار میں جاؤ گے تمہارا جانور بھی حاضر ہو جائے گا۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا، فرمایا اپنے سینگوں سمیت، اپنے بالوں سمیت، اپنی کھال سمیت، اپنے کھروں سمیت یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ اب یہ سارے کے سارے کا ریٹ لگے گا، وزن ہوگا، ہمارے نام اعمال میں اس کا وزن کیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ سوچ کر کہ اس کا پتہ نہیں کیا فائدہ ہے یا کیا فائدہ نہیں ہے، یہ بہت غلط سوچ ہے۔ جس وقت اللہ کا آرڈر آ جائے مومن کا حق بنتا ہے کہ نافرمانی کا کبھی سوچے ہی نہیں۔ مومن کا دل نافرمانی سے لرزنا چاہیے کہ میں بندہ ہوں، اور بندے کا حق بنتا ہے اپنے مالک کے ہر ہر حکم کی فرما برداری کرے، نہ کہ اس کی نافرمانی کرے۔ تو اس واسطے سرکار نے فرمایا اے معاذ بن جبل، 5ویں وصیت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا۔ کیوں؟ جب نافرمان بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ پھر تم سے ناراض ہو جائے گا۔ نافرمانی کرنے والے کی پھر اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا، جس طرف بھی جائے، جس انداز میں اسے ہلاکت ہو، جس انداز میں اس کی زندگی گزرے، پھر اللہ پرواہ نہیں کرتا۔ اس واسطے انسان نہ خود نافرمان بنے اور نہ ہی کسی کے لیے نافرمانی کا سبب بنے، اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں لگائے۔ 6 نصیحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، سرکار نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، فرمایا جنگ کے میدان میں اگر تم گئے ہو تو کبھی پشت پھیر کے، منہ پھیر کے واپس نہ بھاگ کے آنا، جب تک جنگ ختم نہ ہو جنگ کے میدان سے بھاگنا نہیں۔ اگرچہ لوگ مارے ہی جا رہے ہوں، اگرچہ قتل عام ہو رہا ہو، لیکن میدان جنگ سے تم نے کبھی بھاگنا نہیں ہے کہ تمہاری پشت کافر دیکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھاگ کر میدان جنگ سے جو ہے واپس گھر کی طرف پلٹ رہے ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جہاں پہ کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے وہاں پہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کو یہ بیان کیا کہ جنگ کے میدان سے بھاگنا۔ اس میں حکمت سمجھیے، اب آج کل تو وہ جہاد والی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، تو ایک چیز بطور وضاحت کی میں عرض کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ حکمت کیا تھی۔ حکمت یہ ہے 50 بندے ہیں، 50,000 بندے ہیں جنگ کے میدان میں کھڑے ہیں، اگر کوئی ان میں سے پہلے قدم اٹھائے گا واپس بھاگنے کا، پچھلوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔
پچھلوں میں سے بھی کوئی نہ کوئی کوشش کر جائے گا، وہ بھی کہے گا چلو وہ جا رہا ہے تو میں بھی جاؤں، دوسرا نکلے گا تو کہے گا وہ جا رہا ہے تو میں بھی جاؤں۔ سارے کے سارے لشکر کو بزدل بنایا کس نے؟ جو سب سے پہلے وہاں سے نکل کر جا رہا تھا۔ اب اسلام کا جھنڈا جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا اس پہلے قدم کی وجہ سے، یہ شخص سبب بنا دوسروں کی بزدلی کا۔ اس واسطے منع کیا گیا کہ کبھی بھی چاہے موت کثرت سے واقع ہو رہی ہو اور لوگ ہلاکت کا شکار ہو رہے ہو، تم نے میدان جنگ سے کبھی پیچھے قدم نہیں اٹھانا۔ اس سے یہ بھی سمجھ جائیے کہ دنیا کا کوئی بھی میدان ہو، جنگ نہ بھی ہو، کسی بھی مقام پر محلہ ہو، چاہے تمہارا گھر ہو، چاہے ڈھیر ساری برادری بیٹھی ہو، اس مقام پر کبھی بھی پہلا قدم اٹھا کے کوئی گناہ کا راستہ نہ کھولنا۔ تم کرو گے تمہارے دیکھا دیکھی اور بھی کرنے شروع ہو جائیں گے۔ اس واسطے یہ ایک کی وجہ سے پھر دوسرے سارے کے سارے اس گمراہی کے اندر یا اس گناہ کے اندر مبتلا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس واسطے منع کیا گیا کہ تم یہ پہلا قدم برائی کا نہ اٹھانا۔ اگر تمہارے دیکھا دیکھی دوسرے اٹھائیں گے تو وہ دوسروں کا گناہ بھی تمہارے سر پہ پڑے گا۔ ہمارے ہاں عموماً یہ صورتحال ہے کہ کسی شخص کو بھی نئی رسم کا، نئے رواج کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے گھر میں جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو اس نئی رسم کو داخل کر دیتا ہے، اور اس کے دیکھا دیکھی پھر پورا محلہ اس بے حیائی یا غلط کام کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کے دین نے ایسے شخص سے منع کیا کہ وہ قدم اٹھا کر جو ہے پہلا جرم کا جو ہے سبب بنے۔ کیوں؟ اگر اس نے ایسا کیا تو آگے پھر گناہ کا راستہ کھل جائے گا، اور یہاں پہ دونوں طرف سے اسلام نے حصہ رکھا۔ جو گناہ کا سبب بنا اس کے پیچھے پھر دوسرے لوگ گناہ کریں گے تو پھر یہ سلسلہ گناہ کا بدستور جاری رہے گا۔ اس واسطے گناہ کا سبب نہ بنے۔ اور اسی طرح دوسری طرف دیکھو کہ اگر کوئی شخص نیکی کا سبب بن گیا، ڈھیر سارے لوگ بیٹھے تھے، نیکی کی دعوت دی گئی، یا یوں کہا گیا کہ کوئی نام لکھاؤ فلاں نیک کام کے اندر، ابھی کوئی نہیں اٹھا تھا، سب سے پہلے ایک شخص اٹھا۔ اب اس کے دیکھا دیکھی اور بھی جو ہے اس طرف آنے شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ اس نے پہلے نمبر پر قدم اٹھایا نا، اب پیچھے جتنے بھی ہوں گے ان سب کا ثواب اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نیکی کا راستہ بنایا کہ ابھی لوگ ڈر رہے تھے، جھجک رہے تھے، اور اس نے ان کی جھجک ختم کی کہ میں یہ کام کروں گا، تو دوسروں کے بھی حوصلے بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ دکانداری کا معاملہ ہو، چاہے وہ کاروباری سلسلہ ہو، چاہے وہ گھر میں شادی کے موقع پہ کسی رسم کا معاملہ ہو، چاہے وہ غم اور فوتیدگی کے موقع پر کسی نہ کسی رسم کا معاملہ ہو، کبھی بھی غلط کام کا آغاز نہ کرنا، نہ محلے میں، نہ معاشرے میں، نہ اپنے خاندان میں۔ کیوں کہ تمہارے مر جانے کے بعد بھی اگر وہ سلسلہ ہوتا رہا تو خطرہ ہے کہ وہ تمہارے لیے وہ جرم تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اس واسطے انسان کو ایسے عمل سے گریز کرنا چاہیے۔ عموماً لوگ کئی دفعہ ایسا کرتے ہیں، ایک مسئلے کی بھی وضاحت ہو جائے گی اس ضمن میں، خاص طور پر نماز جمعہ کے وقت فرض نماز کے پڑھنے کے بعد فوراً نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کسی پر بدگمانی نہیں کرتا کہ گھر جا کر وہ سنتیں نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے دیکھا دیکھی کچھ ایسے لوگ بھی نکل جائیں جو سنتیں چھوڑ دیں اور سنتیں گھر جا کے نہ پڑھیں، تو پھر جس نے یہ قدم اٹھایا وہ الٹا گنہگار ہوگا، دوسروں کو راہ دکھانے والا ہوگا۔ یا تو پھر ایسا شخص ہو جس کے بارے میں لوگوں کو یقین ہو، پک ہو، پتہ ہو کہ یہ ایسا نہیں کرنے والا یا سنتے نہیں چھوڑنے والا، یا اس کے عمل کی دوسروں کو خبر ہو تاکہ دوسرے لوگ ایسا غلط روش نہ اختیار کریں، یا کوئی مجبور ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن خواہ مخواہ یہ طریقہ اختیار کرنا اور دوسروں کے لیے غلط روش کا اور غلط امر کا سبب بن جانا یہ بھی گناہ ہے۔ اچھا جی، 7ویں نمبر پر سنیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبُتْ۔ ہزاروں سلام ہوں بلکہ بے شمار سلام ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمت کو۔ آج جس معاملہ میں موجودہ نام نہاد ترقی کے دور میں بھی
जिस मसले को लोग नहीं समझ पाए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले, 14 सदियां पहले सरकार ने उस मसले को कितने अच्छे अंदाज में समझाया। फरमाया तुम किसी मोहल्ले में रह रहे हो, किसी मुल्क में रह रहे हो या किसी इलाके में रह रहे हो, वहां पे लोग मौत का शिकार होना शुरू हो जाए, लोगों की मौत वाक़या होने लग जाए, फरमाया फसबुत, वहां पे टिके रहना, इधर उधर भागने की कोशिश न करना कि मैं उधर निकल जाऊं उधर निकल जाऊं, ये हरगिज़ सोच कर वहां से इधर उधर न जाना। क्यों? अगर तुम ये सोच कर कि इस मोहल्ले में रहूंगा तो मर जाऊंगा, इस मुल्क में रहूंगा तो मर जाऊंगा, क्यों? बीमारी आ चुकी है, दूसरे लोग मर रहे हैं, दूसरे लोग उस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, तुमने वो इलाका छोड़ा, तो फिर क्या मतलब बना? मतलब ये बना कि तुम समझते हो कि मौत अल्लाह के हाथ में नहीं है, यहाँ पे है कि यहाँ पे रहूंगा तो मरूंगा, यहाँ पे नहीं रहूंगा तो फिर नहीं मरूंगा। फरमाया नहीं, ईमान का तकाजा ये है कि वहीं पे टिके रहो। अब एक तो इसमें ये नजरिया पक्का होगा कि मौत का सबब वो, या मौत उस इलाके की वजह से नहीं, मौत तुम्हारा वक्त जब आएगा उस वक्त आएगी। और दूसरी इसमें हिकमत ये भी है कि तुम सेहतमंद जो चल फिर सकते हो, इलाके में वबा फैल गई, तुम वहां से भाग जाओ इधर उधर। अब ये मुहद्दिसीन ने लिखा, फिर पीछे मरने वालों को कफन कौन पहनाएगा, उनको गुस्ल कौन देगा, उनके जनाजे कौन पढ़ेगा, उनको दफन कौन करेगा। लिहाजा अगर किसी मोहल्ले में, मुआशरे में, मुल्क में, इलाके में ऐसी सूरत हाल है कि लोग वबाई मौत का शिकार हो रहे हैं, तो तुम वहां पे टिके रहो। ये हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना आला। और दूसरी तरफ से भी देखो कि यहाँ पे नहीं, लेकिन दूसरी हदीसों में है कि तुम ऐसे इलाके में हो जहाँ पे वबाई मौत या वबाई मर्ज नहीं पहुंची, तो तुम्हारा ये भी हक नहीं बनता कि इस इलाके को छोड़कर उस इलाके में जाओ जहाँ पे वबा फैली हुई है। क्यों? वहाँ पे जाने से अगर तुम्हारी मौत वाक़या हो गई तो हो सकता है तुम्हारे जहन में ये जाए कि हम यहाँ ना आते तो हम बच जाते। लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब का दीन और अल्लाह की कुदरत और तकदीर पर यकीन इस बात का तकाजा करता है कि तुम यही समझो कि मैं जहाँ पे भी हूँ मेरा वक्त पूरा हो गया तो दुनिया की कोई ताकत मुझे बचा नहीं सकती, और अगर मेरा वक्त नहीं पूरा हुआ तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। ये अकीदा मोमिन का है और मोमिन का होना चाहिए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिस वक़्त मौत का वक्त आया, घर में थे, चारपाई पे लेटे हुए थे और मौत का वक्त बिल्कुल करीब पहुंचा, उस वक़्त उन्होंने पिछले आने वाले लोगों के लिए एक नसीहत की। उन्होंने फरमाया, लोगों, मौत उसी वक्त आती है जिस वक़्त अल्लाह का हुक्म पूरा होता है, न उससे पहले आती है न उसके बाद आती है। अपने बदन से कपड़ा उठाकर फरमाया, ये देखो मेरी बदन पर 4 उंगलियों जितनी जगह नहीं जहाँ पे तीर, नेज़ा, तलवार का जख्म न पहुंचा हो। मैं हर जंग में गया और हर जंग में ये सोच कर गया कि इस जंग के मैदान में अल्लाह मुझे शहादत की मौत देगा। मैंने हर मैदान में मौत को ढूंढा, लेकिन खालिद बिन वलीद कहते हैं जिस्म के चप्पे चप्पे पर जख्म लगे, लेकिन अल्लाह के फजल से मौत जो है वहां पे नहीं आई। मौत आ रही है तो मौत मुझे बिस्तर पे आ रही है। क्यों? कि रब बताता है कि जिस वक्त मौत का वक्त पूरा होता है, रब्बे ज़ुल जलाल जल्ला शानहू उसी वक्त जो है उस बंदे की मौत जो है उस पर मुसल्लत होती है। फैसलाबाद में एक प्लाजा तामीर हो रहा था, प्लाजे की ऊपर वाली बिल्डिंग पे मजदूर कवाजे पे काम कर रहा था। काम करते करते अचानक गिर पड़ा, पता नहीं 6ठी मंजिल थी कि 7वीं मंजिल थी, वहां से गिरा। काम करता हुआ मजदूर गिरा तो बच गया, मौत नहीं आई, बच गया और उसे कोई चोट भी न लगी, अल्लाह के फजल से वो बच गया। अब वो बड़ा खुश था। साथियों ने उसे कहा कि कुछ हमें खिलाओ पिलाओ ताकि शुक्र अदा हो कि तुम जो है बच गए हो मौत से। अब वही शख्स उसने गाड़ी निकाली अपनी बाइक और दौड़ कर गया, बाजार से मिठाई खरीदी और मिठाई खरीद कर जब चौक से मुड़ा, गाड़ी उसकी गाड़ी के साथ लगी और वहां पे गिरा, वहां पे फौत हो गया। अब ये है उसकी कुदरत कि रब्बे ज़ुल जलाल जल्ला शानहू दिखाता है कि जब वक्त नहीं आया तो 6ठी बिल्डिंग से भी गिरा तो नहीं मरा, और जब वक्त आया तो बाइक से गिरा और मर गया। रब्बे ज़ुल जलाल बताता है कि वक्त से पहले मौत नहीं आती।
اور نہ وقت سے دیر ہوتی ہے، لہذا یہ سوچ کر کسی وبائی علاقے کو چھوڑ دینا کہ میں یہاں رہا تو مر جاؤں گا، فرمایا نہیں، وہیں پہ رہو، اور موت اسی وقت آنی ہے جس وقت اللہ کی طرف سے تمہارا وقت پورا ہونا ہے، وقت سے پہلے تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اگر تم بھاگ گئے تو پچھلوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، تم یہاں سے نکل گئے تو پچھلے لوگ اپنے آپ کو بیچارہ سمجھنا شروع کر دیں گے، اس واسطے فرمایا تم وہاں پہ ٹکے رہو تاکہ پچھلوں کے حوصلے بھی پست نہ ہو، اور اگر کوئی موت کا شکار ہوتا بھی ہے تو اس کے کفن دفن کا، اس کے غسل کا، اس کے جنازے کا جو ہے اہتمام ہونا چاہیے۔ اس واسطے 7ویں نصیحت میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، آخری 3 نصیحتیں بڑی اہم ہیں، وقت بھی تھوڑا ہے، توجہ کیجیے۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا وَانفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، فرمایا رب نے تجھے رزق دیا ہے تو رزق اپنی اولاد پر خرچ کرو، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اس رزق کو خرچ کرو۔ یہ ذہن میں رکھنا، مسجد میں صدقہ دینا یہ بھی عبادت ہے، لیکن اولاد پر خرچ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد پر خرچ کرو اور اپنے مال میں سے خرچ کرتے رہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سبق تھا کہ عموماً لوگوں میں یہ وبا ہوتی ہے کہ لوگ دوستوں میں بیٹھے تو وہاں پہ ہزاروں ہزاروں کا خرچہ کر دیتے ہیں، اور جب معاملہ گھر کا آئے تو وہاں پہ اپنے گھر والوں کو کچھ دیتے ہی نہیں ہیں، اور بال بچے پہ خرچ نہیں کرتے، بیوی پہ خرچ نہیں کرتے۔ تو سرکار نے بتایا کہ اپنے گھر والوں پر بھی اپنے رزق سے خرچ کیا کرو، وہ کار ثواب ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ بہترین بندہ بتایا کہ اس روئے زمین کا سب سے بہترین بندہ کون سا ہے، فرمایا سب سے بہترین وہ شخص ہے جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک بہترین ہو۔ یہ نہیں فرمایا باہر والوں کے ساتھ، پہلے گھر والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ سخی بنا ہوا ہو، بڑا گنج بخش بنا ہوا ہو، اور جب معاملہ گھر کا ہے، اولاد کا ہے، وہاں پہ کنجوسیاں کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنی اولاد پر خرچ کیا کرو، جو کچھ تمہاری گنجائش ہے اس کے حساب سے اپنی اولاد پہ خرچ کرتے رہنا، یہ تمہارا حق بنتا ہے۔ 6ٹھی نصیحت، 8ویں کے بعد 9ویں نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بڑی توجہ سے سننا۔ اکثر لوگ غفلت کا شکار ہے اسی وجہ سے، اور اکثر لوگ پھر اسی وجہ سے اپنی زندگی میں پھر آنسو بھی بہاتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، فرمایا اپنے گھر والوں کے سر سے تمہارا ڈنڈا کبھی ہٹے نہیں، ان کے سر پہ تمہارا ڈنڈا ہر وقت کھڑا رہے، ان کو خطرہ ہو کہ غلطی پہ یہ ڈنڈا ہمارے سر پہ پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا روب، تمہارا دبدبا، تمہاری ہیبت تمہارے بچوں کے سر پہ بھی ہو، تمہارے گھر والوں کے سر پہ بھی ہو۔ اب یہ ایک مزاج ہے لوگوں کا کہ مار نہیں پیار، اور یہ شریعت مطہرہ کا مزاج ہے۔ شریعت صرف مار نہیں سکھاتی، پیار بھی سکھاتی ہے، لیکن بالکل ہی سر سے ڈنڈا ہٹا دینا کہ اولاد کو والدین کا خوف تک بھی نہ رہے، یہ سراسر اولاد کے ساتھ پیار نہیں، یہ ظلم ہے۔ کل یہی بچہ بڑا ہو کر ہو سکتا ہے والد کا گریبان پکڑ لے، اپنی ماں پر ہاتھ اٹھا بیٹھے۔ اس واسطے اولاد کے سر پر والدین کا ڈنڈا رہنا یہ ظلم نہیں، یہ رحمت ہے۔ اور یہاں پہ ایک آنکھوں دیکھی بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ زندگی میں نے آنکھوں سے 2 بچوں کو دیکھا، ایک بچے کی ماں فوت ہو گئی، ایک کی ماں زندہ تھی۔ جس کی ماں فوت ہو چکی تھی وہ کمزور تھا، حالانکہ کھانا پینا اس کا بڑا اچھا تھا۔ جس کی ماں زندہ تھی کھانا پینا اس کا اچھا نہیں تھا، لیکن وہ تھوڑا طاقتور تھا۔ تو پوچھا میں نے، تو ان کے گھر سے جو جواب ملا وہ بڑا پیارا تھا۔ میں نے کہا، مجھے کہا کہ بیٹا بچے کی پرورش خوراک سے نہیں ہوتی، ماں کی نگاہ سے ہوتی ہے۔ اب یہ کھاتا پیتا ہے تو ماں کی نگاہ سے بھی کچھ پلتا ہے، تو جس ماں کی نگاہ میں رحمت ہے وہ اگر تھپڑ لگائے تو اس میں بھی رحمت ہے۔ اگر ماں نے سختی کی، باپ نے اولاد پر کسی معاملے میں سختی کی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باقاعدہ ایک مقرر کیا حکم، فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا۔ اب لفظی ترجمہ میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے کوئی یہ نہ کہ مولانا نے اپنی طرف سے وضاحت کر ڈالی، لا ترفع عنہم
फरमाया ना हटाना उनके सर से असा का अपना डंडा, अदबन उनको अदब सिखाने वाला डंडा। एक है कि वालिदैन वैसे ही झिड़कते रहते हैं, मार कुटाई, ये नहीं, अदब सिखाने के लिए, तमीज सिखाने के लिए, दीनदारी सिखाने के लिए मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आर्डर है कि उनके सर से कभी डंडा हटा के न रखना, क्योंकि ये माशरे का सुकून बर्बाद करने वाले बन जाएंगे अगर वालिदैन ने आज अपनी औलाद को आवारा छोड़ दिया कि हम नहीं पूछते जी, हमारा एक है जी, हम इससे नहीं पूछते, हमारा अकेला बेटा है जी। कल हो सकता है खुदा न खास्ता यही बच्चा माशरे का अमन सुकून बर्बाद करे, हर रोज़ाना लड़ाइयाँ करे, हर रोज़ाना लोगों के साथ फसाद करे और वालिदैन के लिए तकलीफ का और दुख का बायस बने। इस वास्ते आज पहले दिन से भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरबियत का आर्डर दिया, और सिर्फ आर्डर नहीं, बाकायदा अमलन मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करके दिखाया। जहाँ उनके दरबार से शफकतें मिलती थी, वहाँ पे करम नवाजियाँ होती थी, उस करम नवाजी की एक सूरत सजा की अंदर भी मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे। हजरत माइज हुजूर के शागिर्दों में से हैं, जिना हो गया, अब जिना की सजा शादीशुदा मर्द हो तो सजा है पत्थर मार मार के उसे इतने मारो कि वो शख्स वहाँ पे मर जाए। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और खुद बताते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझसे ये जुर्म हो गया, मुझे पाक करो, मैं दुनिया की तकलीफ तो उठा सकता हूँ मगर आखिरत में रब के सामने रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरई कानून के पेश नज़र फरमाया, मुआज़ जाओ, हो सकता है तुमने जिना न किया हो, कुछ और मामला हो, ये हुक्म है कि पहली दफ़ा इकरार पर काजी यही कहे। फिर हजरत मुआज़ दूसरी दफ़ा आए, उन्होंने फिर कहा कि मुझसे ऐसा हो गया, सरकार ने फिर फरमाया निकल जाओ, हो सकता है तुमसे ऐसा ना हुआ हो। फिर हुजूर के पास आए, 4 दफ़ा हजरत मुआज़ बिन जबर हजरत माइज आए, हुजूर के सामने इकरार किया कि मुझसे ये काम हो गया है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्डर दिया, फरमाया पत्थर मारो, उतनी देर तक मारो जब तक इनकी जान नहीं निकल जाती। यहाँ मुजरिम को मिलती हैं पनाहें भी जजाएं भी, मदीने में जो लगती है अदालत हो तो ऐसी हो। सरकार ने पत्थर मारने का आर्डर दे दिया, सहाबा ने पत्थर मारे हजरत माइज को उतनी देर तक जितनी देर तक उनकी रूह नहीं निकल गई, बदन से रूह निकल गई। अब लोगों में से कुछ लोगों ने बातें की, हजरत माइज के बारे में बुरा भला कहा। हकीकत बात है हमारा दीन कोई पहलू छोड़ता नहीं कि उसको बयान न किया हो। सजा होने के बाद लोगों ने हजरत माइज के बारे में बुरा भला जब कहा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार कोई माइज को बुरा भला न कहे। लक़द ताब तौबतन लौ कुसिमत अला उम्मती लक़फ़तहुम, फरमाया माइज ने ऐसी तौबा की है अगर मेरी उम्मत के सारे गुनहगारों में तकसीम की जाए तो सबको माफी हो जाएगी। ये बयान है, ज़ाहिरी बात है ये तौबा ही थी जो बार बार हुजूर से कहते हैं कि हमें सजा दो, हमें पाक कर दो। तो इस वास्ते औलाद के सर पर डंडा रहना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। मुसीबत ये है, पहले ये कानून यूरोप में था, अब यहाँ पे भी मैंने सुना कि आ गया है कि वालिद अगर अपने बच्चे को झिड़केगा और बच्चा रिपोर्ट कराए तो वालिद को 3 साल जेल में जाना पड़ेगा। बच्ची को किसी मामले पर वालिद ने कुछ कह दिया, बच्ची रिपोर्ट करा दे, वालिद को 3 साल में जेल में डाला जाएगा। बच्ची से नहीं पूछा जाएगा तू क्या जुर्म कर रही। हर बेहयाई बदकारी का दरवाजा खोलने के लिए और जुर्म को, बेहयाई को, जिना को आम करने के लिए ऐसी सूरत हाल इख्तियार की गई। बहुत बड़ा जुल्म है अगर ऐसा हुआ है तो कि औलाद के सर पर वालिदैन की सरपरस्ती, इसको ज्यादती करार देकर वालिदैन पे पर्चा कट जाना कि तुमने अपनी औलाद से क्यों पूछ पूछ की है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। आखिरी वसीयत मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनिए और फिर मैं बात खत्म कर रहा हूँ। सरकार ने फरमाया वाक़िफ़हुम फिल्लाह, फरमाया वालिदैन को हुक्म दिया कि अपनी औलाद को अल्लाह के मामले में डराते रहा करो। अल्लाह के मामले में अपनी औलाद के दिल में खौफ पैदा करते रहा करो। ये बहुत बड़ा सबक है, वालिदैन की ड्यूटी है। कोई फन सिखाएं या ना सिखाएं, कोई हुनर सिखाएं या ना सिखाएं, कोई क्लास पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन पैदा होने से लेकर बच्चे की मौत तक
گھر والوں کا حق بنتا ہے اس کے دل میں خوف خدا پیدا کرے. بچہ ایسا کرے گا تو رب پوچھے گا، ایسا کرے گا تو رب پوچھے گا. جس وقت اس کے ذہن کا کاغذ بالکل صاف ہے، جو لکھ دو گے وہ پکا ہو جائے گا. اس وقت جو لکھو گے وہ پکا ہو جائے گا اور اس کے دل میں جو ہے خوف پیدا ہو جائے گا. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے پرائمری میں بھی پڑھتے تھے تو زمین پہ کوئی بچہ اگر کسی جاندار کی تصویر بنا رہا ہوتا تو دوسرا بچہ دوڑ کے آ کے پاؤں مار کے مٹا دیتا ہو. کہتا اے اللہ اکسی جان پا دے وچ جان پانی پوسی. یہ مطلب ذہن میں ایک بات بٹھائی گئی تھی کہ جاندار کی تصویر بناؤ گے تو جان بھرنی پڑے گی. تو چھوٹا سا بچہ ابھی پرائمری میں بھی یہ خوف رکھتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا. اور کئی باتیں ہمارے ذہنوں میں بچپنے سے ڈالی گئی تھی، اگرچہ وہ روایات میں نہیں ملی، لیکن ایک ادب کے تقاضے میں کہ نمک نیچے گراؤ گے تو بروز قیامت آنکھوں سے چننا پڑے گا. اور بچے پھر اس معاملے میں احتیاط بھی کرتے تھے. اسی طرح زمین پر زور سے پاؤں مارے گے یا کسی چیز کے ساتھ زمین کو کوٹو گے تو زمین کہے گی میرے اندر بھی آنا ہے. تو یہ خوف پیدا کرنے کا ذریعہ ہے کہ بچے کے ذہن میں یہ پیدا ہو جائے شروع سے ہی کہ میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی خالق ہے، میرے ہر معاملے کو وہ دیکھ رہا ہے اور اس کو دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھے گا اور مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ خوف خدا اگر بچے کے ذہن میں ہو تو وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی تربیت کی وجہ سے یقیناً بایزید بستامی بھی بن سکتا ہے، بابا فرید بھی بن سکتا ہے اور جنید بغدادی بھی بن سکتا ہے اگر تربیت میں نکھار ہوا. تو یہ 10 وصیتیں آپ حضرات یاد کر لیں. میں دوبارہ صرف سنا دیتا ہوں کہ آخر پہ کچھ لوگ اب پہنچے. سرکار نے 10 وصیتیں کی. پہلی، شرک نہ کرنا، اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تمہیں جلا دیا جائے چاہے تمہیں جو ہے قتل کیا جائے. والدین کی نافرمانی نہ کرنا. فرمایا فرض نماز نہ چھوڑنا اور فرمایا شراب نہ پینا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا، میدان جنگ سے کبھی پشت دے کر بھاگنا نہیں. اور آگے فرمایا جہاں پہ لوگ موت کا شکار ہو رہے ہوں وہاں سے تم نے بھاگ نہیں جانا، وہیں پہ ٹک کے رہنا ہے. اور آگے فرمایا کہ اپنے بال بچے پہ اپنی تنخواہ اپنی کمائی کو خرچ کرتے رہنا. اپنے بچوں کے سر سے تمہارا ڈنڈا کبھی سائڈ پہ نہ ہو، تربیت تمہاری جاری رہے. اور فرمایا اپنی اولاد کو اللہ کا خوف دلاتے رہنا. یہ 10 وصیتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور ایک مسئلہ